الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کے حالات کا بیان چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات میں سے دو کا بیان گزر چکا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ حالات آپ کے سامنے آ چکے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھا. اپنی دیگر عظیم المرتبت بہنوں کی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی بعثت کے فوراً بعد اپنے عظیم المرتبت والد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھیں اور اولین اسلام لانے والوں میں ان کا نام تھا. ان کی تربیت اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں ہوئی اور ان کا پہلا عقد نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا. اور جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ اللہب جب نازل ہوئی اور اس میں ابو لہب کا نام لے کر اس کی مذمت بیان کی گئی، اس کی بیوی کی بھی مذمت بیان کی گئی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دو. چنانچہ عتیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آیا اور اس نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی، بلکہ اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا اور جسارت سے کام لیتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھوکنے کی گستاخی کا اس نے ارتکاب کیا. اس بدترین گستاخی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی. چنانچہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما. چنانچہ یہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تھا تو راستے میں جب یہ سفر طے کر رہے تھے تو کسی جگہ شیر کی دھاڑ کی آواز سنائی دی تو یہ گھبرا گیا. ہمراہیوں نے اس سے پوچھا کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یہ ان سے کہنے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دے رکھی ہے. ان کو بھی یقین ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اور آپ کی زبان اطہر سے جو جملہ نکلتا ہے وہ اگر ماضی کے بارے میں ہو تو سچ ہوتا ہے اور اگر مستقبل کے بارے میں ہو تو اللہ اس کو سچ بنا دیتا ہے. آپ کی بد دعائیں بھی اسی طرح مقبول ہیں جسی طریقے سے آپ کے ماضی کے بارے میں آپ کی ہر بات سچی ثابت ہوتی ہے. چنانچہ اسے یقین تھا کہ میرا انجام یہی ہونا ہے جس طرح مجھے بد دعا دی گئی ہے. تو کہ اسی جگہ انہوں نے قیام کیا اور جب انہوں نے قیام کیا تو اس کے جو ہمراہی تھے، اس کے دوست وغیرہ، وہ اس کے ارد گرد سو گئے، اس کو اپنے درمیان لے لیا. پڑاؤ اس طریقے سے ڈالا گیا کہ اس کو درمیان میں لٹا کے باقی جو قافلے والے تھے وہ اس کے ارد گرد لیٹے تاکہ اس کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ رات کو ایک شیر آیا اور وہ تمام لوگوں کو پھلانگتے ہوئے درمیان میں اس کے پاس گیا، اس کو سونگھا اور پھر چیر پھاڑ کے اس کا قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اس کا سر اس کے دھڑ سے اس نے الگ کر دیا. اس طریقے سے اس کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. گزشتہ جمعے میں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات عرض کیے تھے. ان کی شادی بھی اسی عتیبہ کے بھائی سے ہوئی تھی، عتبہ بن ابی لہب سے.
لیکن اس نے صرف ان حضرت رقیہ کو طلاق دی تھی، باقی کسی گستاخی کا ارتکاب اس نے نہیں کیا، تو اللہ نے اس کے نصیب کھول دیے اور فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان بھی ہوا۔ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک رہا، مختلف جنگوں میں اس نے بہادری کے جوہر بھی دکھائے اور اسلام ہی کی حالت میں وہ دنیا سے گیا۔ گویا اللہ جل جلالہ نے اس کو شرف صحابیت عطا فرمایا، لیکن اس کے بھائی عتیبہ نے طلاق بھی دی اور ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا، تو اس کے گستاخی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت ام کلثوم کا دوسرا عقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان سے فرمایا۔ حضرت عثمان کی پہلی شادی حضرت ام کلثوم ہی کی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، جو کہ غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کو پیاری ہوئیں، اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں رہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 9 ہجری میں یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اللہ جل جلالہ کو پیاری ہوئیں۔ حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور حضرت عثمان چونکہ مالدار شخصیت تھی تو اللہ نے انہیں اچھی زندگی نصیب کی تھی۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت انس کی روایت ہے، کہ میں نے حضرت ام کلثوم کو ایک قیمتی چادر میں ملبوس دیکھا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے حضرت عثمان کے گھر میں انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے مزین زندگی عطا فرمائی تھی۔ 9 ہجری میں یہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کا نام فاطمہ ہے، اور یہ 2 القاب سے مشہور ہیں۔ ایک لقب ان کا زہرا ہے اور دوسرا لقب ان کا بطول ہے۔ زہرا منور چہرے والی خاتون کو کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سیرت کی طرح صورت بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھی عطا فرمائی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ 2 شخصیات تھیں، ایک سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 2 ایسی شخصیات تھیں کائنات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ شبیہ تھیں۔ تو چہرے کی رونق اور نورانی پن کی وجہ سے ان کا ایک لقب زہرا تھا، دوسرا لقب ان کا بطول تھا۔ بطول کہتے ہیں ایسی خاتون کو جو دنیا سے کٹی ہوئی ہوں، چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک زاہدانہ زندگی بسر کی، دنیا سے کوسوں دور تھیں، دنیا کی کسی چیز میں انہوں نے دل نہیں لگایا، اور اپنے عظیم المرتبت والد کی طرح ایک فقر کی حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری زندگی بسر کی۔ تو دنیا سے دوری اور اللہ کے ساتھ دل لگانے کی وجہ سے ان کا لقب بطول بھی تھا۔ ان کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ولادت اس سال ہوئی جس سال قریش مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کا 35واں سال تھا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو گویا کہ بعثت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے کہ یہ بعثت کے بعد پیدا ہوئی تھی 41 ہجری میں۔ 40 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ایک قول کے مطابق اس کے 1 سال بعد 41ویں ہجری میں حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ لیکن زیادہ راجح وہی قول ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بعثت سے 5 برس پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کی تربیت اپنے عظیم المرتبت والدین کی گود میں ہوئی، اور یہ صرف 5 برس کی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی، اور اس چھوٹی عمر میں انہوں نے وہ تمام تکالیف دیکھی کہ کس طریقے سے معاشرے کے لوگوں نے
ان کے والد کو ستانا شروع کیا، ان کی دعوت کا انکار شروع کیا، لوگوں نے مذاق تک اڑانا شروع کیا، اور جو شخص مسلمان ہوتا اسے اپنے علاقے میں بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو یہ سارے حالات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محض 5-6 برس کی عمر میں دیکھنے شروع کیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قریش مکہ کا ایک جتھا حتیم میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنا رہا تھا، عین بیت اللہ کی 4 دیواری میں بیٹھ کے، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائیں گے تو ہم سارے یکجان ہو کر یکبارگی ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ بات سن لی، چنانچہ وہ پریشان ہو کر روتی ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور جا کر کفار کا یہ منصوبہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ کفار تو آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ایک معصوم بچی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میرے والد کے بارے میں لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سماعت فرمائی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وضو کا پانی منگوایا، انہوں نے وہ پانی حاضر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد گھر سے نکلے اور مسجد حرام تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ بھی پیچھے پیچھے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام تشریف لے گئے تو قریش کا وہ جتھا ابھی اپنی جگہ پر ہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے یہ منصوبے بنا رہا تھا کہ جیسے ہی آپ تشریف لائیں گے ہم یکبارگی یکجان ہو کے آپ پہ حملہ آور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لے گئے، ان لوگوں نے آپ کو دیکھا، لیکن آپ کی ہیبت ان پر اس قدر طاری ہوئی کہ سب نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور اسی روایت کے آخر میں آتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جتھے کے پاس کھڑے ہوئے اور تھوڑی سی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر ان کی طرف اچھال دی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، اور راوی کہتا ہے کہ جس کی آنکھ میں وہ کنکر یا مٹی گئے تو میں نے دیکھا کہ حالت کفر ہی میں غزوہ بدر میں وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو اس روایت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، اور دوسرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جرت بھی آپ کے سامنے آئی کہ انہوں نے جیسی ہی قریش کی باتوں کو سنا تو فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھی، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے منصوبے بنا رہے تھے اب میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ تو اس طرح ان کے معصوم دل پر اپنے والد کی حقانیت کے نقوش مزید گہرے ہوئے ہوں گے۔ ان کی بہادری کا ایک اور واقعہ بھی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے احاطے میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ قریش کے سردار کسی جگہ بیٹھے تھے تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کون ہے وہ شخص جو کہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجڑی اٹھا کے لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پہ رکھ دے۔ تو لوگوں میں جو انتہائی بدبخت شخص تھا وہ اٹھا اور اس نے جا کے یہ شنی فعل انجام دیا کہ وہ اوجڑی اٹھا کے لایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس نے وہ اوجڑی آپ کے کندھوں پہ جا کے رکھ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیر تک سجدے ہی کی حالت میں رہے۔ یہی خبر جب حضرت فاطمہ تک پہنچی تو وہ اس وقت معصوم بچی تھیں، لیکن باوجود بچپنے کے جو اللہ نے ان کے اندر ایک جرت اور بہادری رکھی تھی، اسی جرت سے کام لیتے ہوئے وہ گھر سے نکلیں اور سیدھا مسجد حرام تشریف لے گئیں، اور وہاں جو قریش کے سردار بیٹھے تھے انہیں غصے میں برا بلا کہتی ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ آپ علیہ السلام سجدے میں تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
وہ جو اوجڑی یا جو غلاظت قریش نے آپ کے مبارک کندھوں پہ اور کمر پہ ڈالی تھی وہ حضرت فاطمہ نے اپنے دست اقدس سے ہٹائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدے سے سر اٹھایا اور نماز کے اختتام پہ پھر آپ نے ان قریش کے لیے بد دعا فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، کہ یا اللہ ان لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچا۔ تو یہ وہ تمام حالات تھے جو بچپن میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھے، اور ان حالات میں سے سب سے سخت مرحلہ وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور اسلام کے تمام تر حامیوں کو قریش نے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور ان کا سماجی مقاطعہ کیا۔ آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جو بھی مسلمان ہے یا مسلمانوں کی امداد کرتا ہے اس کے ساتھ نہ تو ہم شادی بیاہ کریں گے، اس کے ساتھ نہ تو ہم کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے، اور مکمل طور پر ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ چنانچہ مسلمان اور ان کے جو حامی تھے وہ تمام مجبور ہو کے شیب ابی طالب میں محصور ہوئے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 12 برس تھی، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں دیگر حضرات کی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی محصور ہوئیں۔ 15 برس ان کی عمر تھی جب اللہ جل جلالہ نے اس محاصرے کو اختتام تک پہنچایا اور مسلمان اور ان کے حامی سرخرو ہو کر نکلے۔ قریش کا یہ خیال ہوگا کہ ہم ان کا سماجی بائیکاٹ کریں گے تو ان کی آواز کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسلام کی جو تحریک پنپ رہی ہے اس کی جو اٹھان ہے ہمارے اس بائیکاٹ سے وہ رک جائے گی۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہوتا ہے، چاہے کفار کچھ بھی کر لیں، اللہ جل جلالہ اپنے دین کو معاشرے میں معالکار غالب ہی کرتا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ ان کے تمام تر منصوبوں کو اللہ نے پیوند خاک کیا، اور مسلمان اور اسلام کے جتنے بھی حامی تھے وہ اس شیب ابی طالب سے سرخرو ہو کر نکلے۔ اور اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر مبارکہ 15 سال تھی۔ اپنے عمر کے 16ویں سال انہیں اپنی زندگی کے ایک بڑے سانحے سے دوچار ہونا پڑا جب ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنی والدہ محترمہ کی اس دنیا سے رخصتی کا داغ بھی اپنے سینے پر سہا، اور بعد میں پھر ہجرت کا موقع آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو چند مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور اپنے خادم حضرت ابو رافع کو 500 دراہم دے کر اور 2 سواریاں دے کر بھیجا تاکہ وہ مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو لے کر آئیں۔ آپ کے اہل و عیال میں مکہ مکرمہ میں ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، اور آپ کی صاحبزادیوں میں حضرت ام کلثوم تھیں، حضرت فاطمہ تھیں، اور حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، اور حضرت زید بن حارثہ کی اہلیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ یہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے لوگ تھے یا گھرانے سے وابستہ حضرات تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہجرت کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ اس موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ ان کی دوسری بہن حضرت رقیہ پہلے ہی اپنے خاوند حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت فرما چکی تھی، اور سب سے بڑی بہن حضرت زینب تھیں، وہ مکہ ہی میں اپنے خاوند حضرت ابو العاص کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ اپنی ایک بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد جب ان کی عمر کوئی 18 برس تھی، روایات مختلف ہیں کہ حضرت فاطمہ کی بوقت نکاح کتنی عمر تھی۔ مشہور روایت یہی ہے کہ ان کی عمر 18 برس تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ مختلف صحابہ کو یہ تمنا تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت عمر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کرنے کے ارادے کا اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔
مختلف حضرات کے مجبور کرنے پر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ انصار کے ترغیب دینے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آمادہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے اپنی طلب کا اظہار کریں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کے روبرو آ کر خاموش بیٹھے رہے، کچھ عرض نہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان سے پوچھا کہ کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیغام کو منظور فرمایا، اور اس سے پہلے جتنے پیغام آتے رہے جن میں حضرات شیخین کا بھی پیغام تھا، ان تمام پیغامات کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کی صورت میں دیا، وہ منظور نہیں فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ البتہ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ اپنی بیوی کو بطور مہر کی کیا دو گے، یعنی اپنے بیوی کو گھر لے جانے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، کیا دو گے اس کو؟ نکاح میں مہر دینا پڑتا ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری وہ زرہ کہاں ہے، کہ این درعک الحطمیہ، تمہاری وہ حتمی زرہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا وہ تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو دو۔ اب روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے وہ زرہ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے وہ فروخت کی، اور 400 درہم یا 480 درہم کے عوض وہ فروخت ہوئی، اور یہ قیمت لا کے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بطور مہر کی دی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ زرہ خریدنے والے کوئی اور نہیں تھے، حضرت عثمان تھے۔ انہوں نے وہ زرہ خریدی، حضرت علی کو قیمت بھی دی، اور بعد میں وہ زرہ بھی بطور تحفے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس دی۔ تو 400 درہم یا 480 درہم یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تھا۔ یہ وہی مہر ہے جسے ہمارے معاشرے میں مہر فاطمی یا شرعی مہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5000 روپیہ ہے، حالانکہ یہ اس دور میں چاندی کی قیمت کے مطابق 3 لاکھ روپے تک پہنچتا ہے۔ یعنی اگر اس زمانے کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اس وقت 400 یا 480 درہم کی قیمت کیا تھی، تو کوئی 150 تولے چاندی یہ بنتا ہے، اور 150 تولے چاندی کی قیمت آج آپ لگا لیجئے تو یہ 2 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے سے بھی اوپر بنتا ہے۔ تو یہ مہر کی حیثیت ہے۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے گھر کا بندوبست خود فرمایا، گھر کا، اور گھر میں جو ساز و سامان اس وقت کے حساب سے ہو سکتا تھا وہ آپ نے فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں آپ حضرت فاطمہ کے والد تھے وہاں حضرت علی کے سرپرست بھی تھے، گویا کہ آپ زوجین کے سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے، اور اسی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کچھ سامان کا بندوبست فرمایا۔ سامان کا بندوبست تو فرمایا، لیکن مہر کے سلسلے میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ مہر اپنی بیوی کو ادا کرو، چاہے تمہیں زرہ ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر کی اہمیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کی اہمیت ہوتی ہے، بارات کی اہمیت ہوتی ہے، حالانکہ ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور جب مہر کی باری آتی ہے تو مہر کے لیے لوگوں کے پاس 5000 روپے کا عدد بچ جاتا ہے۔ اس میں لڑکی کا والد بھی شرم محسوس کرتا ہے، اور لڑکے کے لیے بھی اور اس کے والدین کے لیے مہر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لوگوں کی زبان پہ ایک لفظ چڑھا ہوا ہے، جی شرعی مہر رکھ دو۔ نکاح خواہ پوچھتا ہے مہر کتنا ہوگا؟ لوگ مہر کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے اس کو طے کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ ہر رسم پر بحث ہوگی، لیکن جو ایک شرعی حیثیت جس چیز کی ہے اور جس کو قرآن و سنت نے اہمیت دی ہے، اس کو طے کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی۔ بہرحال مہر جو ہے وہ نکاح میں اہم حیثیت رکھتا ہے، اور مہر میں بنیادی چیز لڑکے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لڑکا جتنی حیثیت کا ہو اس کی حیثیت سے زیادہ مہر رکھنا یہ بھی اعتدال سے تجاوز ہے، اور اس کی حیثیت سے بہت کم مہر رکھنا یہ بھی اعتدال سے تجاوز ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے، مزدور ہے، تو وہ 5000 مہر دے دے، لیکن اگر کوئی امیر کبیر آدمی ہے جس نے بارات پر لاکھوں روپے لگائے ہیں
تو اس کا مہر بھی پھر لاکھوں میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر دیا۔ جب ولیمے کی بات آئی تو سعد بن ابی وقاص یا کسی اور صحابی نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بھیڑ ہے یا دمبا ہے، تو میں وہ ذبح کر کے ولیمے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نکاح کے بعد اپنے اعزہ اور اقرباء، دوست احباب اور صحابہ کے لیے ولیمے کا انتظام فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکان کے حصول کا حکم دیا، تو تھوڑے فاصلے پہ حضرت علی نے مکان کا انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی ذاتی چھت بھی نہیں تھی جب ان کے نکاح کی بات چیت ہو رہی تھی، چنانچہ تھوڑے سے فاصلے پہ انہوں نے اپنے لیے مکان کا انتظام کیا، جو کرائے پہ ہوگا یا عاریتاً ہوگا، کسی اور صحابی کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کی طرف حضرت فاطمہ کو جب رخصت کیا تو نہ کوئی سواری آئی، نہ کوئی قافلہ تھا۔ عربوں میں آج بھی بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس زمانے میں بھی نہیں تھا۔ صرف حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ساتھ بھیجا، تو حضرت فاطمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیدل اپنے گھر سے اپنے سسرال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئیں۔ یہ کائنات کی اس عظیم ہستی کی بارات کا حال ہے جو کہ خاتون جنت ہیں اور کائنات کی تمام خواتین سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور جو اس کو اذیت دے گا تو وہ مجھے اذیت دے گا۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کے مترادف ہے، اور پیغمبر کو اذیت دینے والا پتہ نہیں مسلمان بھی رہے گا یا نہیں۔ تو اتنی عظیم المرتبت خاتون ہیں، اور اس سادگی کے ساتھ ان کی شادی، ان کی بارات اور یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ما رأینا احسن عرسا من عرس فاطمہ، کہ ہم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کی شادی سے بڑھ کر خوبصورت شادی نہیں دیکھی۔ گویا کہ اس زمانے میں بھی یہ جو شادی ہوئی یہ ایک بابرکت اور عظیم المرتبت شادی سمجھی گئی، اور صحابہ کے ماحول میں اسی شادی کو عظیم المرتبت سمجھا جاتا تھا جو کہ سادگی کے ساتھ ہو۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ وہ نکاح بابرکت ہوتا ہے جو کہ آسانی سے انجام پائے، جس پہ کم سے کم مصارف خرچ ہوں، تو ایسا نکاح زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف رخصت ہوئیں، اور بوقت رخصتی جس طریقے سے بچیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ والد کے گھر سے رخصت ہوتے وقت کچھ غم محسوس کرتی ہیں، تو اسی احساسات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت ان کو غمگین دے کے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ غم کس قسم کا ہے؟ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی ہے جو کہ میرے اہل و عیال میں سب سے افضل ہے اور اسلام لانے میں سب سے اول ہے، تو ایسے شخص سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے۔ تو غم کس قسم کا؟ تو بغیر کسی غم کے اطمینان کے ساتھ اپنے خاوند کے گھر کی طرف رخصت ہو جاؤ۔ اور حضرت ام ایمن سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ جب حضرت ام ایمن حضرت فاطمہ کو لے کے حضرت علی کے گھر میں گئیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ نے حضرت علی کے گھر جا کر پانی منگوایا، اس پانی میں سے کچھ نوش فرمایا، اور باقی پانی حضرت علی کو بلا کر ان کے سینے پر، ان کے بازوؤں پہ چھڑکا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلا کر ان کے بازوؤں پہ، ان کے بدن پہ آپ نے وہ پانی چھڑکا، اور پھر ان کے لیے برکت کی اور اولاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو اس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عمل میں آیا۔